انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف بات کرتے رہے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی انجینئر صاحب کے خلاف فیصلہ صادر ہو گیا۔ ایف آئی اے کا موسس ادارہ یہ جانتا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو موسس علماء کرام ہوں گے، سید مفتیان دین ہوں گے، وہ کسی نہ کسی فرقے یا مسلک کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا فرقوں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی موسس ادارے نے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ مسئلہ ریفر کیوں کیا، جبکہ موسس ادارہ ایف آئی اے جانتا تھا انجینئر صاحب فرقوں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، اور جو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے موسس مفتیان کرام بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی فرقے اور مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں اس طرح کا معاملہ بھیجا جانا چاہیے ہی نہیں تھا۔ یہ اگینسٹ رولز اینڈ لا ہے انویسٹیگیشن کے، اور ان کی طرف سے جو لفظ فیصلہ یہ جو ایشو کیا گیا ہے، یہ بھی انہوں نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کیا ہے اور اپنی حیثیت کو عدالت کے برابر لانے کی کوشش کی ہے، ایک پیرالل عدالت کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک آپ کے دوسری سوال کا دوسرا جو پہلو ہے، اس پہ میں ایگزامپل کے ساتھ اس کو کوٹ کروں گا۔ پاکستان بننے سے پہلے ایک اخبار تھا، پیسہ اخبار، بڑا مشہور اخبار تھا۔ اس میں ایک خبر لگی، وہ آپ کو مل جائے گی، جو مصنف تھے اس کے لگانے والے، انہوں نے لکھا کہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ یہ خبر بڑی تمام اخبار میں پرنٹ ہوئی اور شائع ہوئی، اور میٹر کورٹ میں گیا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے الفاظ کو واپس نہیں لوں گا، میں کنٹیسٹ کروں گا ان کو۔ اور یہ بڑی حیران کن صورتحال تھی کہ یہ میٹر کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور جب وہ معاملہ کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کو مشرک یا کافر نہیں کہتے، ان کی بکس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور یہ بات ایڈمیٹڈ تھی۔ اور جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ تھے، ان کی کتابوں میں بریلویوں کے لیے یا اہل حدیث کے لیے کافر کے لفظ نہیں ہے۔ تو یہ بات منظر عام پر آئی کہ یہ تمام مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو یہ کیسے آپ تصور کر لیں گے کہ اس طرح کی جو کونسل میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے جو اپنے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے، وہ کسی تیسرے بندے کا فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں۔ یہ حیران کی صورتحال ہر حوالے سے ہے۔ تو یہ جب کسی کی کوئی مائنڈ ڈسکلوز ہو جائے ہماری عدالتی نظام کے اندر، اگر کوئی جج کوئی ایسا کمنٹ پاس کر دے کہ جس سے ہمیں محسوس ہو کہ اس جج نے ایسی رائے دے دی ہے جس سے یہ تعصب ہمیں محسوس ہو جائے کہ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے اگینسٹ آ سکتا ہے، تو ہم امیڈیٹلی ایک اپلیکیشن دے کے اس جج کو اس کیس کو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں تاکہ ایسا معاملہ ہمارے سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے۔ اس نظریاتی کونسل کے اہم ترین جو 2 ممبر تھے جن کی آلریڈی مائنڈ ڈسکلوز ہو چکا تھا، ان کی ویڈیوز منظر یہاں پہ آ چکی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ متفقہ طور پر اور مبینہ طور پر اس فیصلے کو، اس اوپینین کو، اس رائے کو پہلے سے ہی طے کر لیا تھا، اور یہ سارا معاملہ انویسٹیگیشن کے ساتھ اس کو مینج کر کے انہوں نے اس سارے معاملے کو کیا ہے۔ تو جس میں کسی بھی طرح کی آپ کہہ لیں کہ نہ تو لا کو فالو کیا گیا، نہ رولز کو فالو کیا گیا، اور ایک چیز کو مسلط کر کے عوام کے اندر ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور عوام کے اندر انجینئر مرزا کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ عوام میں ایک تاثر جائے کہ کسی عدالت نے ایسا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کی موت کا پروانہ لکھ دیا ہے، تاکہ کوئی، اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے ایک ایسا رستہ ہموار کر دیا کہ کوئی بندہ اٹھے وہ ان کو واجب القتل قرار دے کے قتل کر دے۔ تو یہ اس معاملے کے بعد اتنی آپ اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، کہ جب وہ اس طرح کا معاملہ، اتنا حساس نوعیت کا معاملہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کو بھیجا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اگر آ گیا تو ایک دنیا کی بات، ایک آخرت کی بھی ایک عدالت ہے، وہاں کے معاملات بھی ہیں، تو انسان نے انصاف کرنا ہوتا ہے تمام چیزوں کے ساتھ۔ قرآن کی ایک آیت میں یہاں پر کوٹ کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ آپ کو یعنی کہ کہا گیا کہ آپ کی جو مخالفت یا آپ کی دشمنی آپ کو اس بات پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف نہ کر سکیں یا آپ انصاف سے ہٹ جائیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس قطع نظر اس بات سے کہ آپ نے اپنی ذاتی انا کو سامنے رکھا ہے، آپ نے اپنی اس ذاتی مخالفت کو سامنے رکھا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں فقہ کے اصول کیا ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ احادیث کی جو روشنی میں جو فیصلے ہیں وہ کیا ہیں، آپ نے قرآن کی آیات کو سامنے نہیں رکھا۔ اس اوپینین کے اندر، اس رائے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی قرآن آیت کو کوٹ نہیں کیا گیا، کسی حدیث کو کوٹ نہیں کیا گیا۔ اور سب سے جو مزے کا جو کن بات اس معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ جب اس کو کنکلوڈ کیا گیا، کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں مسیحی برادری سے رائے لیا جانا ضروری ہے کہ ان کی رائے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، تاکہ اس کو فائنل کیا جا سکے، اس کو حتمی شکل دی جا سکے۔ مجھے بتائیں، کسی بھی رپورٹ میں، کسی بھی اوپینین کے اندر، کسی فائنڈنگ کے اندر ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے، ایک جیسے کہہ لیں ایک ریسرچ کے اندر جو کوسچنز ہوتے ہیں، ان کوسچن کو جب تک تمام کو ایڈریس نہ کر لیا جائے تو کسی بھی چیز کی فائنڈنگ یا کنکلوژن نہیں دی جا سکتی۔ تو انہوں نے جب ایک کوسچن کو ان اٹینڈڈ رکھ دیا ہے، تو اس ان اٹینڈڈ کوسچن کے ہوتے ہوئے کیسے انہوں نے اس چیز کو فائنلائز کر لیا کہ بغیر ان سے پوچھے ہوئے آپ نے فائنل کر دیا کہ ایک انسان جو ہے وہ مرتکب ہو گیا گستاخ رسول ہونے کا۔ تو جب یہ رپورٹ یا یہ اوپینین خود اپنے یعنی کہ اس کے جو اپنے کنٹینٹس ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کے مکمل
اس کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھا، اس کے تمام لوازمات کو مکمل نہیں کیا، یعنی کہ اس میں کسی بھی طرح کی. اور سب سے جو بات، کوشچن بہت لمبا ہو گیا یہ والا، لیکن چلیں اس کو ایڈریس کرنا چونکہ ضروری ہے. میں چاہ رہا ہوں اس مقدمے کو اس حوالے سے میں کلیئر کر دوں. انہوں نے ایک بات یہ لکھی، کوئی لیگل گراؤنڈ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. یہاں انہوں نے ایک پیراگراف میں لکھا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی طرف سے، تو جب یہ کونسل کو جب یہ میٹر انہوں نے یہ ریفر کیا تو انہوں نے اس میں مینشن کیا کہ مدعی نے جو تحریری مواد ساتھ اٹیچ کیا ہے اس میں ملزم کی طرف سے جو بھی فتاوی جات ان کے حق میں تھے وہ تمام فتاوی جات پیش کیے ہیں، جبکہ مدعی کی طرف سے کوئی فتاوی جات جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے. ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے اس کیس کے اندر کہ مدعی کون ہے. مدعی تو ریاست تھی اس کیس کے اندر، اور ان کو اس بنیادی اصول کا نہیں پتا لا کا کہ جب کسی ملزم کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے بعد دوران تفتیش ملزم سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اپنی گواہی میں دینے کے لیے کیا چیزیں ہیں، کون سی دستاویزات ہیں آپ کے پاس، کون سی ویڈیوز ہیں، کون سی ایویڈنس ہیں، کیا شہادت ہے آپ کے پاس. تو ملزم اپنے جو بھی شہادت ان کے پاس ہوگی، وہ خواہ ویڈیو کی شکل میں ہو، وہ ٹرانسکرپشن میں ہو، وہ فتاوی جات کی شکل میں ہو، وہ تمام ڈاکومنٹس وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ میرے حق میں تمام چیزیں ہیں، کہ میں بلاسفیمی کا مرتکب نہیں ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کا. وہ اپنا ریٹرن جواب ان کو وہ سبمٹ کرتے ہیں، اپنا ریٹرن سٹانس ان کو دیتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، یہ میری اوپینین ہے، کہ میں اس میں بالکل بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں. تو وہ تمام جو چیزیں ڈیفینس میں دی جاتی ہیں، اگر اوپینین کے لیے انہوں نے بھیجنی تھی تو وہ انہوں نے تمام ڈیفینس کو اٹھایا کہ یہ ملزم کی طرف سے تمام چیزیں پیش کی گئی ہیں اور یہ تمام ڈیٹا ہے جو ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے، آپ اس کو بھی ساتھ دیکھ لیں کہ یہ مراسلے کے ساتھ آیا، یہ جو چیز تمام چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں ٹھیک ہے یا نہیں، ان کو بھی دیکھ لیں. تو انہوں نے ایک جانبداری دیتے ہوئے ایک کونسل نے ایڈیشنلی یہ لفظ لکھا کہ جو تمام فتاوی جات جو پیش کیے گئے ہیں وہ اس کے حق میں جو تھے وہ پیش کیے گئے ہیں. آپ خود ہی آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو فتاوی جات پیش کیے گئے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے یا وہ کہ وہ غلط طور پہ ان کو ایڈریس کیا گیا. جو انہوں نے انٹرنیٹ کائنڈلی چیک کیجیے گا. تو اس طرح کی سچویشن میں جب میٹر ان کو بھیجا جاتا ہے تو انہوں نے اس نظریاتی کونسل نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو مواد آ چکا ہے اور آلریڈی پاکستان کے معتبر اداروں نے فتویٰ جات جاری کر دیے ہیں اور کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا اس مقدمے کو. انہوں نے کہا ہے کسی بھی طرح بلاسفیمی نہیں ہے، تو انہوں نے ان تمام ڈیفینس کو نہیں لیا. انہوں نے کہا چونکہ جو تمام فتاوی جات پیش کیے گئے ہیں یہ فتاوی جات تو اس کے حق میں جاتے ہیں، ہمیں تو وہ فتاوی جات نہیں چاہیے جو اس کے حق میں جاتے ہیں، ہمیں وہ فتاوی جات چاہیے جو اس کے خلاف جاتے ہیں. یہ رپورٹ آپ پڑھیں تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ بات سن، یعنی کہ ان کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ان کے حق میں فتاوی جات ہیں یہ تو سارے وہ دے دیے آپ نے، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھے کیونکہ وہ ان کا مائنڈ جو ڈسکلوز ہو چکے ہیں. تو یہ اس کے جو کنٹینٹ اتنے متنازع ہیں کہ اس کی ایک لائن کو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس کو لکھنے والا کون ہے اس کا، اور اس پہ جو دستخط کیے انہوں نے اس کو پڑھا بھی تھا یا نہیں پڑھا، یا اس کو انہوں نے غور بھی کیا اس کی کنٹینٹ کیا ہے. اس کی ایک لائن کو آپ پڑھیں گے تو ایک لائن کے اندر اس کی ایسی اتنی ابہام موجود ہے کہ جس کی بنا پر آپ یہ کہیں گے کہ یہ رپورٹ ایسے بندہ نے لکھی، نہ اس کو دین سے کوئی واقفیت تھی، نہ اس کو شرعی اصول سے کوئی واقفیت تھی، نہ اس کو فقہ کے اصول کا پتہ تھا، نہ ہی قانون کی کسی بات کا پتہ تھا. کہ چاروں پہلو اس میں مسنگ ہے اس پوری اس اوپینین کے اندر، کہ جس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کسی بھی طرح کی کوئی چیز ایڈمیٹڈ نہیں ہے. انہوں نے اس رپورٹ سے آخر میں آ کے اس کو متنازع اس لیے اور کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری سے ہم رائے لیں گے، آپ مجھے یہ کسی بھی پاکستان کے کسی کرسچن سے ایسی کوئی چیز لے کے دکھا دیں جس میں وہ کہے کہ جی ہم آخری نبی آپ سے ان کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی مان لیں کہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. انہوں نے جو آخر میں بات جو کہی نا کرسچن کی کمیونٹی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس دوران ایک وائس میسج کوئی کونسل کے سامنے سنایا ہے کسی کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میسج فلاں کا ہے، اور تردید انہوں نے کی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ اگر پہلی بات تو یہ ایسے ایک وائس میسج سے اگر ہونے لگ پڑے کہ فلاں بندے نے وائس میسج بھیج دیا بس معاملات حل ہو گئے ہیں، تو زندگی موت کے فیصلے آپ نے وائس میسج پہ کرنے ہیں، تو بڑی یہ تمام باتیں جو ہے نا وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے ساری اس کے اندر. اور دوسرا اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو اہم ترین مسیحی قائدین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر تہمت ہے کہ ہم ایسا نہیں کہتے. تو اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے، اب یہ بات میں کافی دفعہ ویسے کہہ چکا ہوں، یہ بات جو ہے کہ عقیدے کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ کتابوں سے ہوتی ہے. جو ان سے پوچھنا نہیں جاتا کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں. جب آپ کی کتابیں جب یہ کہہ رہی ہیں تو وہی سمجھا جائے گا. جیسے میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں فرانس کے مظاہروں کا، کہ فرانس میں جو آئے سال مظاہرے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ سے ان کی شان کے خلاف جو نعوذ باللہ خاکے بنائے جاتے ہیں، جس سے پوری مسلمان امت کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ملک بھر میں ہم بھی مظاہرے کرتے ہیں، ان میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے خلاف سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے، اس تماشے کو بند کیا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، فرانس کا بائیکاٹ کیا جائے. مجھے بتائیں یہ فرانس کے لوگ ہیں کون؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ یہ کرسچن لوگ ہیں. آپ بڑے حیران ہوں گے یہ یہودی ہیں، کافر نہیں ہیں. تو یہ باتیں آج یہ لوگ جو ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کہتے،
آپ مجھے بتائیں کہ اس آڑ میں آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ اپنے ایک مسلمان کو آپ سولی پہ چڑھانے کے لیے ان کے دفاع میں لگ گئے ہیں کہ ان کے پورے عقیدوں کا دفاع کر رہے ہیں. ہزاروں پبلیکیشنز ہیں. ابھی آپ گوگل اسکالر میں جائیں اور گوگل اسکالر میں آپ یہ ورڈز لکھیں کہ ہاؤ دا کرسچن تھنکس اباؤٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے سامنے جو وہ تھیسز جو کھلیں گے اور جو آپ کے ریسرچ آرٹیکلز کھلیں گے تو آپ یو ول بی شاکڈ ٹو سی کہ یہ کتنی خطرناک حد تک آپ کی شان میں یہ پراپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. آج اگر کسی نے بات کر دی تو ان کو تکلیف وہ نہیں ہے, ان کے عقیدے سے کوئی تکلیف نہیں ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. تو یہ بات کہنا کہ فلاں کہتا ہے نہیں کہتا, کوئی بندہ اپنے منہ سے الفاظ نہیں بولے گا کہ ہم ایسا کہتے ہیں سمجھتے ہیں. وہ تو ان کے خلاف اٹھا کے 295C ان کو ڈال دیں گے. یہ تو گن پوائنٹ پہ کسی سے پوچھنے والی بات ہے. تو یہ چیز تو نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں جن کی بنیاد نہ ہو, اور یہ عقیدوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے کتابیں بھری ہوئی ہیں پوری. ہم نے انویسٹیگیشن کا پارٹ بنائی ہے ساری بکس, اور وہ پورا بنڈل ہے کتابوں جو ہم نے انویسٹیگیشن کو دیا. یہ وہاں ڈینائی کریں ان بکس کو آ کے, یہ بتائیں کہ یہ بکس ان کی نہیں ہے. یہ تو ہم جب کورٹ میں یہ میٹر جائے گا تو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں تب ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک سچویشن ہے یہ جس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ آپ وسلم کی شان میں اصل گستاخی یہ کر رہے ہیں کہ ان کے آپ وسلم کے خلاف بولنے والوں کو, آپ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنے والوں کو یہ ڈیفائن کر رہے ہیں. اصل میں تو آپ نے ان کے عقیدے کو ان کو کوٹ کیا ہے کہ وہ ان کے عقائد یہ ہیں, ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں آپ وسلم کے بارے میں. اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں تمام چیزیں موجود ہیں, آپ ان کو کیوں سامنے لے کے نہیں آتے؟ آپ ان کو ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں ان کا؟ لیکن حافظ صاحب سامنے لانے کی ضرورت بھی ایک طریقے سے نہیں ہے. کیوں ہم ملک کا امن خراب کریں, فرقہ بازی میں پڑ جائیں؟ نہیں, وہ ضرورت نہیں ہے. بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم تو دیکھیں پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پھر اس طرح کے مقدمے میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہم نہیں کہتے ان چیزوں کو سامنے لایا جائے. اس لیے ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ وہ کتابیں جہاں پڑھی ہیں, لیکن جب آپ اس کی تردید کرنے کے لیے یا اس کی تنبیہ کے لیے آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں, آپ وسلم کی شان کے بارے میں آپ کے خلاف وہ جن چیزوں کے عقائد رکھتے ہیں, ایٹ لیسٹ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. یہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ وائرل تھی کہ کرسچن تو آپ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, کرسچن تو آپ وسلم کا احترام کرتے ہیں. وہ کہاں سے آخری نبی مانتے ہیں؟ ان کی کتابوں کے ٹائٹل یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام از دی لاسٹ پروفٹ. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کسی کو نبی نہیں مانتے. اگر وہ نبی مان لیں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی مان لیں گے تو نبی اسلام مسلمان ہونے کے لیے دو ہی تو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور خاتم النبیین پر آپ کا ایمان ہے. تو آپ کے اس کو امت کا حل ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس بکس میں جا کے اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ادارے اس ملک کو انتشار کی طرف لے کے نہ جائیں. یہ فساد فی الارض پیدا کرنے کی کوشش ہے اس طرح کے اوپینین سے, اس طرح کی رائے سے. تو میرا پیغام یہ ہے تمام اداروں سے کہ اس طرح کے میٹر میں مذہبی جذبات کو نہ ابھارا جائے اور اس مذہبی انتہا پسندی کو روکا جائے. اور جہاں فرقہ پرستی کی آلریڈی ایک فضا ہمارے ملک میں چل رہی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے اداروں کو بھی کرنی چاہیے. اور عام جو پبلک ہے اب وہ تو سمجھ چکی ہے کافی حد تک ان چیزوں کو. اب وہ مذہبی اس منافرت سے دور رہتے ہیں. نوجوان طبقہ جو ہے وہ کافی پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. تو اس میں ضرورت ہے کہیں نہ کہیں تمام علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے, اس بات پہ سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کل ہمارے خلاف بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور مختلف علماء کرام کے خلاف یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں. تو وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تمام اس معاملے پہ اکٹھے ہوں اور اس چیز کی مذمت کریں اور اس چیز کو کنڈیم کریں, اور وہ کہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں, اس طرح سے پیش کی جا رہی. بالکل صحیح. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا, تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محسوس ہو سکیں. اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو اپنے اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں, اور آپ تمام چاہنے والوں سے, سننے والوں سے, محبت کرنے والوں سے معافی کا خواستگار بھی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.